إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل سورة النعت إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم عجل لبنيك الفرج. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين المبرور بحق الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات وسلام. جملہ مرحومین بالخصوص مولانا محمد حسین برد والدین مرحومین بلندی درجات واسطے بآواز بلند صلوات. حجت دوران امام آخر الزمان علیہ الصلاة والسلام جلدہ واسطے بآواز بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. سامعین محترم، اللہ نے اس دنیا سے کوئی شے فضول پیدا نہیں کی. جو چیز بھی خالق نے خلق فرمائی اس کے پیدا کرن دا یقیناً کوئی مقصد ہے. سن اس مقصد کا علم ہوئے یا نہ ہوئے، اللہ نے ہر چیز با مقصد بڑھائی، بے مقصد نہیں بڑھائی. اس کی سادی کی دلیل ہے اسی جڑے اس کے بندے ہیں جب اسی بغیر مقصد سے کوئی شے نہیں پڑھا دے تو کیویں ہو سکتا ہے کہ ساڈے اللہ نے یہ سارا جہاں بغیر کسی مقصد سے بنایا؟ نہیں، ہر چیز با مقصد بنائی، بے مقصد نہیں بنائی. قابل غور گل یہ ہے کہ اللہ نے سن کس مقصد واسطے بنایا. سورہ ذاریات کے اندر ارشاد رب العزت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں جن اور انسانوں کو صرف اس مقصد واسطے بنایا کہ جن اور انسان میری عبادت کرے. غرض تخلیق انسان ہے اللہ کی عبادت. صاف تو ستھری دی گل ہے ساری بنائی ہوئی شے لیکن ساڈا مقصد پورا نہ کرے اسی اس شے چھڑ دیں. مثلا سپیکر اللہ نہیں بنایا، کسی بندے بنایا. ایلمک اللہ نہیں بنائی، کسی بندے بنائی. ایک گھڑی اللہ نہیں بنائی، کسی بندے بنایا. اجے جس سپیکر بنا دا کی مقصد ہے آواز دور جائے. جس گھڑی بنائی دا کی مقصد ہے ٹائم صحیح دے. اگر گھڑی ٹائم صحیح نہ دے
ان پڑھ بندہ بھی ہتھی نہیں پاتا. اور اگر پوچھا جائے بھی وہ گھڑی ہتھی کیوں نہیں پاتا تو بندے کا جواب ہوتا ہے بھی جس مقصد واسطے پڑھی وہ مقصد پورا نہیں کرتے. میں اس کو ایک نہیں تھا. ادو اللہ فرماتا ہے تیری بنائی ہوئی شے اگر تیرا مقصد پورا نہ کرے تو تے چھڑ دے نہیں جس مقصد واسطے میں تین بنایا. اللہ فرماتا ہے اگر تو پورا نہ کرے اور میں تین چھڑ ہی دیا فرماتا ہے میں حق بجانا ہوا لیکن اللہ فرماتا ہے میں تین چھڑ دا اس واسطے نہیں تو بندہ ہونا بھول گیا ہے میں اللہ ہونا نہیں. فرماتا ہے تین بھولے تھا لگ گیا تو کسی دا بندہ نہیں من پاک کے میں تیرا خالق ہوں. وہ فرماتا ہے تیری طرفوں معافی منگنے دیر ہے میری طرفوں معاف کرنے کوئی دیر. اللہ فرماتا ہے اگر میں تھوڑے نال ناراض رہنا چاہتا میں اپنی آرام کا روک دیتا. اگر میں ناراض رہنا چاہتا اپنی برکتاں روک دیتا. اللہ فرماتا ہے میری طرفوں ہر روز نیا رزق آؤندے اس واسطے تو اندر سے تھوڑا کوئی خدا بھی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے میری لگاتار نعمتاں تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں تھوڑے ناراضی ہوں. اسی دیو سمجھنے بندے کو جانے ہوں ممی دے مرلے ہوں کار کٹھی ہوئے اسی دیو سمجھنے بھی اللہ بڑا راضی سے. اگر مالک دنیا ہی اللہ دی رضا ہے اگر تخت و تاج اور شہرت ہی اللہ کی رضا ہے تو پھر بی بی فضا تخت چھڑ کے سیدہ کے دروازے تے کیوں؟ یہ آزمائش ہے. اللہ دا راضی ہونا اور بات ہے اور اللہ دا بندے تے مہربان ہونا اور بات ہے. اکثر بندے اللہ دیاں مہربانیاں اس کی رضا سمجھتے تو اس کی رضا کچھ بھی نہیں سمجھتے. جبکہ اللہ کی رضا اور چیز ہے اور اللہ کی مہربانی اور چیز ہے. اللہ دا بندے نہ راضی ہو جانا اور اللہ دا بندے تے مہربان ہو جانا اور دو مثالہ دیں گا جو ہیں حقیقت کے مطابق ہیں اور اسی جو میرا مقصد بڑے تک صحیح پہنچے گا اور مثال بھی ہیں حقیقت کے مطابق. امیر المومنین امام المتقین مولا کرام علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ امام اول نے اپنے قاتل کو شربت پلا سے توجہ فرمائے ملعون ازلی ضرب مار کے نس گیا. بیٹے گرفتار کر کے لے آئے باپ کے سامنے توجہ فرمائے اور مولا کے بیٹے کے سامنے مالک نے ہاشمی جوان غیرت مند اور شجاع. اگر کسی اور دے بیٹے ہوندے تو پکڑ کے باہر ہی مار دیندے اور باپ کو خبر دیندے کہ اسی اس کا کام کر چھڑے. علی مولا پترہ دی تربیت نہیں تھی ہے کہ پتر جان دیاں باپ موجود ہوئے فیصلے دا حق اولاد نہ نہیں ہوتا. بیٹے باپ کے سامنے لیا اور مولا نے سب تو پہلے جو حکم صادر فرمایا وہ یہی کہ اس نو شربت دے ہو. توجہ فرمایا مولا علی نے اپنے قاتل کو جڑا شربت پلایا ہے یہ راضی نامہ کیتا ہے یا مہربانی نہیں ہے؟ راضی نہیں ہوئے مہربان ہوئے تو پھر منو راضی ہونا اور بات ہے مہربان ہونا اور بات. اچھا دوسری مثال امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بھائی کے قاتل کو کھانا بھی کھلایا سی پانی بھی پلایا سی پناہ بھی دیتی سی ذات راہ بھی دیتا سی اور سواری بھی دیتی سی. 5 چیزاں سید سجاد نے اپنے سگے بھائی کے قاتل اور گھبرا کے اور حیران ہو کے پوچھتے کہ شاید تسی میں پہچانے نہیں. تو امام نے فرمایا میں تیرے پہچاننا فرق صرف ہے وہ دو اسی تھوڑے مہمان آئی
وہ تھوڑا رویہ ہے، آج تو ساڈا مہمان ہے، ساڈا رویہ۔ چوتھے امام نے اپنے بھائی کے قاتل میں جڑیاں 5 چیزاں دیتیاں، کہ راضی نامہ دیتا نہیں یا مہربانی دیتی؟ راضی نہیں ہوئی، مہربان ہوئے۔ جنہ لوگوں کو تسی شہرت اقتدار مال دنیا دیکھ رہے ہو، اللہ راضی نہیں مہربان ہو سکتا ہے، وہ راضی ہونا ہے کم ہو۔ یا اللہ ادارہ میں ناجل حسین مولانا محمد حسین اکبر صاحب دے والدین مرحومین نے سارے ثواب دی مجلس ہے، مومنین مومنات سنی شیعہ سب موجود نے سمیت میرے، اس سب پہ کچھ دن تیری رضا کیا؟ یہ ہونی سمجھن سمیت میرے کہ تیرا راضی ہونا اور بات ہے، تیرا مہربان ہونا اور بات ہے، تیریاں مہربانیاں تیرے دشمناں تے ملے، اہل بیت کے دشمناں تے ملے، یہ کچھ دن اسی تیری رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تیری رضا کیا؟ آواز قدرت آئے گی بس زبان مصطفیٰ، توجہ فرما لو، اللہ بولے گا پر اس زبان نہ ہو میرے نبی کی زبان۔ حضور کی حدیث ہے کہ اللہ نے اپنی رضا چھپا دی تھی اپنی اطاعت کے اندر۔ جو اللہ کا اطاعت گزار ہے اللہ اس سے راضی ہے، اطاعت گزار اگر کوئی امیر ہے اللہ راضی، اطاعت گزار اگر کوئی فقیر ہے اللہ راضی، اور اس کا الٹ کیا ہے؟ نافرمان اگر کوئی امیر ہے اللہ راضی نہیں مہربان ہو سکتا، نافرمان اگر کوئی فقیر ہے اللہ راضی نہیں مہربان ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنا راضی ہونا اپنی رضا چھپائی اپنی اطاعت کے اندر، اور اللہ نے کچھ چیزیں چھپائی ہیں۔ اسم اعظم اللہ نے چھپایا، شب قدر اللہ نے چھپائی، دوست اللہ نے اپنا چھپایا، اسم اعظم اللہ نے قرآن مجید سے چھپایا، شب قدر اللہ نے راتاں چھپائی، دوست اللہ نے بندیاں چھپائے۔ اگر تو میں نے اسم اعظم کی ضرورت ہے، میرے آقا کی حدیث ہے کہ زبوہ تجان کی لوڑ نہیں، اول تو آخر تک سارا قرآن پڑھو، جب سارا پڑھو گے تھوڑی زبان سے اسم اعظم میں جاری ہو جائے گا، اگر دل میں نبی اور آل نبی کی محبت ہوئی تو اثر بھی شروع ہو جائے۔ شب قدر 1000 مہینے تو بہتر راتاں اللہ نے چھپائی، لیکن یہ مہربانی کی تھی اس میں سارا سال ڈھونڈن کی لوڑ کوئی نہیں، وہ رات ہے ماہ رمضان سے، اس کو اگلی مہربانی کی تھی اس پہ پہلی امید آتا نہیں سمے ہے، آخری 10 راتاں چک رات ہے، اگر تو لگ گئی ثواب دی کمی درس۔ اسی طرح اللہ نے اپنا دوست چھپایا ہے بدیاں چھو، تو ہی ہوگا میں کسی بندے دی توہین نہ کرو، ہو سکتا ہے جس کی تُسی توہین پہ کرتے ہو فیل واقع ہی کو اللہ کا دوست ہو۔ لیکن بندیاں اچھی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اسی بندے جو ویس میں ہیں پہلے وہ کپڑے میں ہیں، پھر وہ جُتی میں ہیں، پھر وہ گھڑی میں ہیں، پھر وہ موبائل میں ہیں، پھر وہ گڈی میں ہیں، پھر فیصلہ کرنے بانا کیتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کا رسول اور آل رسول باہروں کچھ نہ ویندے، اندر کچھ ہوئے بھاوے رنگ کا کاڑا ہوئے محترم بڑھا لگے، بھاوے مزدور ہوئے اندر کچھ ہوئے تے آپ جتن السلمان مننا علی البیت اور تھوڑا نہیں گیا، اندر کچھ ہوئے بھاوے آجڑی ہوئے۔ اللہ کے رسول فرمان دیتے ہیں ابو ذر جیسا سچا زمین نے چایا نہیں، آسمان نے سارے فرمایا۔ اور میرے آقا نے نبی رحمت نے تو انور میں بھی دسیا کہ اگر تسی دیکھنا ہے کہ بندیاں جو بہترین بندہ کون ہے، انسانہ جو بہترین انسان کون ہے، اس مخلوق جو بہترین مخلوق کون ہے، میرے آقا نے فرمایا لوگوں محلات سے نہ دیکھے، لباس سے نہ دیکھے، سواریاں سے نہ دیکھے، آقا دی حدیث سے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کا فائدہ کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی رضا چھپائی اپنی اطاعت کے اندر، جو اللہ کا اطاعت گزار ہے اللہ اس سے راضی، اور جو اللہ کا اطاعت گزار نہیں اللہ مہربان ہو سکتا راضی نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ
اسی تیری رضا پہ تلاش کرتے آسے تیرے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنی رضا چھپا دیتی اپنی اطاعت کے اندر. یا اللہ پھر تیری اطاعت کیا ہے جس کے اندر تیری رضا ہے؟ حضرت راضی کرنا چاہنے تیری اطاعت کیا ہے؟ حوالے قدرت آئے کہ میری اطاعت کوئی مشکل چیز نہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو میرے مصطفیٰ نبی دی اطاعت کرے گا اس صرف میرے نبی دی اطاعت نہیں کی تھی، در حقیقت اس میں اللہ دی اطاعت کرے. اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے اور اطاعت خدا رضا خدا ہے. آسان ترجمہ کرا اللہ کے آخر اگر تسی میں راضی کرنا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ نبی راضی کرو. اگر میرا نبی راضی ہو گیا میں اللہ راضی ہو گیا. اللہ نے اپنی مرضی کا مرکز اور محور اپنے حبیب مصطفیٰ کرا دیا کہ تسی میرے نبی راضی کرو. اگر میرا نبی راضی ہو گیا تو میں اللہ راضی ہو گیا. میں باغ رسالت کی گزارش کرا گا یا نبی اللہ میری آواز مدینے جا رہی ہے، یقین کی منزل تے جا رہی. کیوں؟ جدو میں کلمہ پڑھیا نبی قبر سن لیا، جدو میں درود پڑھیا حضور نے سن لیا. اگر میں گزارش کر رہا یا نبی اللہ میری آواز مدینے جا رہی ہے، یا نبی اللہ تسی تو اللہ دی مرضی ہو، تسی تو اللہ دی رضا ہو، تھوڑی اطاعت خدا ہے. یا نبی اللہ تسی راضی ہو جاؤ. اللہ راضی ہو جاندے کہ مومنین پوچھتے تھوڑی بھی کوئی مرضی ہے؟ تسی تے اللہ دی مرضی ہو. یا نبی اللہ تھوڑی بھی کوئی مرضی ہے؟ میرے آقا دی حدیث ہے ہاں فاطمہ تو بزرت منی من رضا فقد رضانی ومن رضانی فقد رضا. اللہ فاطمہ میرا حصہ ہے، جو میری بیٹی راضی کرے اس من راضی کیتا، جو من راضی کرے اس اللہ. بطول راضی رسول راضی، رسول راضی اللہ راضی، اور جس سے اللہ راضی وہ جنت جائے. توجہ فرمائیے. یا نبی اللہ تھوڑی بیٹی پردہ نشین ہے، مردہ دی رسائی ممکن نہیں. اس امت نے مہربانی کرو تمہاں راضی نہیں کر سکے. ہون ہوش چاہیں تمہیں کیوں راضی کرن؟ کوئی گنجائش ہے؟ میرے آقا دی پھر حدیث ہے ہاں آنا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور دے دو حصے، علی راضی کر لو میں راضی. یا نبی اللہ امت بڑی لیٹ ہوئی ہے، نہ تمہاں راضی کر سکے، نہ تھوڑی بیٹی راضی کر سکے، نہ مولا علی راضی کر سکے. ہن چاہتے تمہاں راضی کرنا کوئی گنجائش ہے؟ میرے آقا دی پھر حدیث ہے ہاں حسن و حسین اور ریحانت آیا، حسن اور حسین میری خوشبو نے، حسن و حسین راضی کر لو میں راضی، میں راضی اللہ راضی. حسنین رسول اللہ دی مرضی کا نام ہے. دنیا نے اس کو صرف پیار دی نظر نہ سنے اور پڑھیا اور دیکھیا کہ اللہ دے نبی نے ایک دوست امام حسن کو بٹھایا اور دوسرے دوست امام حسین کو بٹھایا. اللہ دے رسول اللہ کوئی عمل بغیر حکمت دے نہیں، کوئی کلام بغیر حکمت دے نہیں. اور صرف دوست نہیں اٹھایا، آدھی زلفہ امام حسن کو پکڑا دیتیاں اور آدھی زلفہ امام حسین کو پکڑا دیتیاں. در حقیقت پیغمبر دسنا چاہتے ہیں میری مرضی دے دو ہی مالک نے، ایک دا نام حسن ہے اور دوسرے دا نام حسین ہے. دوش مصطفیٰ دے سوار حسنین شریفین، ادیاں زلفہ امام مجتبیٰ دے ہاتھے جو ادیاں زلفہ امام حسین دے ہاتھے بازار مدینہ چل رہے اور صحابہ کرام میں ملاقاتہ نہیں اور اپنے اپنے تعارف اور معرفت کے مطابق سوال ہو رہے ہیں. اور کسی نے آخر دیتا یا نبی اللہ اسی حسنین نے دوست نے اٹھایا ماشاءاللہ کیا خوبصورت لگ رہے ہیں، لیکن زلفہ نن پکڑانیاں. حسنین بچیاں دی عادت ہوتی اختلاف کرنا. اگر حسنین اختلاف کر گئے تو اسی عادت رسول و فیصلہ کن دے ہوگے. اگر حسن امام نے زلفہ اپنے پاسے چکیاں، حسین امام نے زلفہ اپنے پاسے چکیاں تو اسی کن فیصلہ دے ہوگے؟ حسن نال مڑو گے حسین ناراض ہو جان گے، حسین نال مڑو گے حسن ناراض ہو جان گے. تو اسی زلفہ نن پکڑانیاں تو اسی عادت رسول و بچیاں دی عادت ہے اختلاف کرنا. اگر حسنین اختلاف کر گئے فیصلہ کن دے ہوگے؟ میرے آقا فرمایا ہوش نال دیکھو میریاں زلفہ حکومت ہاتھ وچ نہیں، امامت ہاتھ وچ نہیں. حکومت میں اختلاف ہوتا ہے، امامت میں کوئی اور امامت سے اختلاف ہے ہی نہیں.
امامت اتحاد امت کا نام ہے۔ دفتر پیغمبر میں جو خطبہ مسجد نبوی سے ارشاد فرمایا، اس کے اندر امامت و ولایت کی وجوب کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ نے اہل بیت امامت اور ولایت کیوں واجب کی تھی؟ نظم للامہ۔ دفتر پیغمبر نے فرمایا اللہ نے امامت کا سلسلہ اختلاف واسطے نہیں رکھا، ولایت کا وجوب اختلاف واسطے نہیں فرمایا، ولایت اور امامت در حقیقت اتحاد امت کا نام۔ اس کا مطلب اگر اختلاف ہے تو یا ولایت کی کمی ہے یا امامت عقیدہ کمزور، اور اگر اتحاد ہے تو اس کا مطلب ہے عقیدہ ولایت بھی قائم ہے اور عقیدہ امامت بھی قائم ہے۔ صلوات پڑھو بابا العظمت للہ۔ کیا نورانی ماحول ہے، علماء کرام کی موجودگی، ادارہ منہاج الحسین اور مرحومہ دی کرسی میں سمجھنا مرحومہ دی بڑی سعادت ہے کہ نیک اولاد حدیث دی رونا ماں باپ واسطے صدقہ جاری ہے، اور پھر مجلس جیسا صدقہ جاری ہے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب ہے جس جو مسلسل ثواب جائے۔ اچھا مجلس صدقہ جاریہ ضرور ہے، لیکن ایک صدقہ جاریہ پڑھانا ہوتا ہے۔ نماز عبادت ہے یا نہیں؟ پڑھیے تو عبادت ہوتی ہے، یہ پڑھیے نہیں ہوتی نہیں ہوتی۔ مجلس صدقہ جاریہ کا مطلب مجلس کو مسلسل ثواب جاندہ ہے، لیکن ایک جاندہ تائیں ان صدقہ جاریہ بڑھائیے تھے، ہے صدقہ جاریہ کیویں بڑھا گے؟ اگر آج دی مجلس کو کسی واجب دی ادائیگی دا ارادہ کر لو کہ میں نماز نہیں پڑھتا، آج دی مجلس کو شروع کرنی ہے، تو یہ نماز نہیں شروع ہو رہی، ہر نماز نہ ایک مجلس کا ثواب بھی مرحوم عطا کرے۔ اگر تسی واجبات ادا کرتے ہو لیکن سنتا نہیں پڑھتے ہو، اگر نیت کر لو آج دی مجلس کو سنتا بھی پڑھنی ہے تو مجلس کا ثواب ہر سنت نماز میں آ جائے گا، اور اگر نماز شب نہیں پڑھتے تو آج ہی نیت کر لو نماز شب پڑھا گا، تو نماز شب در حقیقت مرحومہ واسطے مجلس کا ثواب مسلسل شروع ہو جائے گا۔ اور اگر سارے ہی کام کرتے ہو تو درود ہی اضافہ کر لو، کوئی مقدار معین کرو، آج بھی مجلس کو وسیلہ بنا کے روزانہ 14 دفعہ درود پڑھا گا تو روزانہ 14 دفعہ درود کا ثواب اپنی جگہ تھے، لیکن مجلس کی وجہ تو درود شروع ہوا تو روزانہ مجلس کا ثواب مرحومہ تک ہے۔ اس نے صدقہ جاریہ بڑھاؤ، اور بالخصوص مرحومہ دی اولاد، مرحومہ دے پوتے پوتیاں نواسے عزیزان، یہ اپنے آپ تے غور کرو کہ مرحومہ واسطے صدقہ جاریہ مجلس بڑھتی ہے اگر تسی بڑھاؤ، اور اگر ایک آیت کا اضافہ کر دے روزانہ دی تلاوت سے کہ مجلس سنی آئی تو مرحومہ واسطے ایک آیت زیادہ پڑھنی ہے، تو آیت نہیں پڑھی جا رہی، در حقیقت مجلس کا ثواب جا رہا۔ العظمت للہ، کیا خوش نصیب ماں ہے، اور خدا نے محمد دل ہی ایسے بنایا کہ اولاد نال محبت، اور اس محبت دنیا سے کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا، لیکن ساری کائنات دی امام جو ایک حسین دی اماں ہے جس نے اپنے حسین دے خوشیاں منانے والے نہیں منگے، رونے والے منگے۔ ساری کائنات دی امامہ ایک پاس بیٹھاؤ، حسین دی اماں ایک پاس بیٹھاؤ، درمیان سے دو سوال رکھ دو، کیا تمہیں اولاد دے خوشیاں منانے والے چاہیے یا رونا ہے؟ ہر ماں دا جواب ہوئے گا خوشیاں منانے والے، ایک حسین دی اماں دا جواب ہوئے گا میں حسین دے رونا والے۔ آخر بیوی نے حسین دے رونا والے کیوں منگے؟ کیا حسین دی اماں نے حسین دے رونا والے واسطے دعا کیوں منگی، اور اپنے بابا کو کیوں خوایا کہ جیسا خدا چاہتا ہے ہو جائے، میرے بیٹے کی شہادت ہوئے، لیکن میں دستو میرے حسین کو رونا ہوئے؟ آخر حسین دی اماں حسین دے رونا رہے کیوں مانگ رہے؟ کیا حسین دے درجات سے کمی نعوذ باللہ؟ نہیں، امام حسین کے تو بڑے درجات ہیں، آخر حسین دی اماں حسین دے رونا رہے کیوں مانگ رہے؟ بی بی جانتی ہے اس رونا رہے انقلاب ہوتا ہے، جنہاں کرانچ رون دی آواز ہوتی انقلابی صورت ہوتی، جن تو تک آواز جاتی ہے ہر بندہ تجھے تے سوال کرتا ہے کون پہ ہوتا ہے، اور چین نہیں ہوتا جب تک پتہ نہ چل جائے، بندے ٹیلی فون کر کے پوچھتے تھوڑے محلے چرون دی آواز ہے، یہ انقلابی صورت ہوتی ہے۔ حسین دی اماں بھی چاہتی ہے تسی روے ہے کوئی تے پوچھے دا کون پہ اور جدو کسے پوچھیا پھر دسے جڑا سب تو پیارا ہے رسول اور بطول نو وہ کربلا 3 دن دا پیاسا شہید ہو، اور دوسرا حسین دی اماں جان دی ہے اس رون نال ہمدردیاں بڑھتی ہیں،
جڑے ہم سارے سارا سال نہیں بولتے، جدو ایک گھر چ روڑ کی آواز آتی دوسرے گھر والے جتی نہیں پاندے، عورتاں کو مرداں کو تسلی دے بول ہوتے ہیں، کوئی قبرے آ گیا، کوئی کفن کا بندوبست ہے، کوئی جنازے کا ٹائم رکھ لیا، مہمان وادی کا احسان دسے، یقین کرو پتہ ہوتا ہے کام سارے انہوں نے اپنے، لیکن وہ رون کی آواز دل نرم کر دی اور ہمدردی دے بول اس واسطے ہوتے ہیں۔ آج اسی ہمدردی کریے، کل کوئی ساڑھے نال بھی ہمدردی کرے گا۔ کربلا جنازے تھوڑے کرے گا، بندے بھی تھوڑے گا۔ میں نے ایک بندہ بتاؤ جڑا حسین دے پتر سجاد دے گھر لگا ہوا، جس سے رو کے کچھ آوے تیرے باقی بھی قبرے آل کوئی ہے، کوئی کفن کا بندوبست ہے، کوئی جنازے کا ٹائم رکھ لیا۔ آج تے بار بار اعلان ہوتا ہے جنازے میں، کسی نے اعتراض نہیں ہوتا۔ حکومت پنجاب بھی ہر اعلان تے پابندی لگائی، لیکن جنازے دے اعلان تے پابندی نہیں لگائی۔ کربلا سے رسول اللہ دے پیارے بیٹے حسین دے جنازے دا اعلان کوئی نہیں ہویا۔ ہاں ایک اعلان ہویا، لوٹو تبرکات علی و مدعو کو، قیدی بنا کے لے سلو والے رسول کو۔ اس اعلان نے رسول زادیاں اتنا روایا، اتنا روایا۔ الاسمت للہ رونیاں کی نال دل ایک دعا گزارو، انشاءاللہ کسی اجے گھر میں آگ نہ لگ جائے جس گھر پانی نہ ہو، کسی اجے گھر لٹن والے نہ آ جائے جس گھر مرد نہ ہو۔ قیام اہل بیت نو آگ ادو لگی جدو پانی پڑی، لٹن والے ادو آئے جدو مرد مارے گئے۔ دو چار بندے نہیں، فوج آئی اور قیام اہل بیت نو گھیرے سے لیا اور انہوں نے ایک اعلان کیتا، جو کوئی تواڈے کول ہے باہر سٹو ورنہ سی اندر آؤں۔ میں پڑھے ہے تسی سنے ہیں، رسول زادیاں ہی تڑپیاں جی میں مچھلی پاڑے ہوئے۔ بی بی زینب ہر خیمے سے آ کے ہر بی بی متوجہ کر کے پہ فرما دیں میرا پردہ بچا، اپنا پردہ بچاؤ، سامان پیارا نہ کرو، سامان باہر سٹو۔ دیر نہ لگی سامان باہر آ گیا، انہیں ظالمان یقین نہ ہویا، کسی سپاہی دی بی بی نے بھیجیا نے جا بیٹھ گیا، کوئی شے رہت نہیں گئی۔ وہ واپس آ کے بھی دستی ترے شے رہ گئی ہیں۔ ایک بچی ہے جدے گنہ دور رہ گئی، ایک مستور ہے جدے ہاں نہ لگڑی، بیاکی ایک سونا جوان ستا پہ جدے تھلے بستر رہ گیا۔ جڑا میرا امام دشمن عورت دی نظر سونا ہے، اللہ جانے اپنی ماں دی نظر اس کے دا سونا ہے، اپنی بہن دی نظر اس کے دا سونا ہے۔ خولی نامی ملون خدا استعلانت کرے وہ دو آئے جدو میں عورت خبر بھی دیں دی ہے کوئی سونا جوان ستے ہوتے تلے بستر ہے، یہ اس خیمے سے داخل ہویا جس خیمے چلی زین العابدین ہے۔ اس بستر کے کنارے پکڑے اور بستر اپنے پاس سے چھکنا شروع کیتا۔ میرے امام کا سجا رخصار زمین پہ آ رہا تھا، زبان تو جملہ جاری ہویا حسب اللہ۔ بی بی زینب دے کندے آواز پہنچی ہے سجاد حسب اللہ پڑھئے میں بیکن خیرے، کیا ڈٹھا کوئی غیر محرم سید سجاد خیمت بستر بھی اچھے کرے دور کھلو کہ بی بی زینب فرما دن حیا نہیں آیا، اس دروازے تھی اللہ دا رسول رک دا، اس دروازے تھی ملک الموت رک دا۔ بی بی فرما دن کسے نہیں دسیا اسی نبی دیاں پردیدار دیا، دن کسے نہیں دسیا اسی علی دیاں شرم علی دیاں، اگر دن بستر دی لوڑائی دروازے تھی رک جائے میں بچے اٹھائیاں اس دربار سٹا۔ بی بی زینب فرمایا اللہ تے جہنم دی اگ تو پہلے دنیا دی اگ میں سارے تاریخ نے الفاظ محفوظ کر لے جدو مختار نو حکومت ملی قاتلان حسین گرفتار ہوئے، جدو خولی گرفتار ہویا مختار نو گل یاد آئی جلادن حکم دیتا سفلے کڑائی تیرے گرم کرو ود خولی نے ٹکڑے کرو، اے خولی کمبر لگ پہ ہاتھ بن گیا دے مختار باقیاں تلوار نال مارے میرے ٹکڑے کیوں کرے دے۔ مختار تخت لے آئے غصے دی وجہ تو خون مختار دے چہرے دے، ہاتھ بلند کر کے خولی دے منہ تے تماچا مار کیا دے پھر شام میں غریبہ بھول گئی ہے۔ او تنلی دی دی کوئی بدعا دیتی آئی میں یو دسنا چاہنا او بھی سچی آئی، او دی ماں بھی سچی آئی، اس دروازے تے اللہ دا رسول رک دو۔ جمع پاسی اک لگی بیڑیاں ایک خیمے جو دو جے خیمے آقا تے بس گیا ایک خیمہ سید سجاد، ہر بی بی اس خیمے دا رک گئی دے۔ بی بی زینب پہ کچھ دے سجاد تیری امامت دور شروع ہے، پہلا مسئلہ پھوپی
امام پہ آدھن امتی آنتے عالم غیر معلمہ تسی تے نہ پوچھو تسی تے مسئلے جان دے ہو علامہ نکر فرما دے آنتے سب تو پہلے بی بی زینب نو عالمہ آکھیا او سید سجاد ہے اما تسی تے جان دے ہو فرمایا مسئلے دو بڑھ گئے جل کے مر جاواں یا باہر ڈر جاواں اما زندگی بچاؤ فرمایا آنکھ کھول میرے سر دے چادر گھڑ اما زمین تے وہ میں پردہ بناواں کربلا دی مٹی چاہیے بھوپی دے سارے سروائی اما وحال کو لو منہ تے کرو ہر بی بی طریقہ دسو سید سجاد یا کنڈی دے لائی بی بی زینب دی ڈھا نکل گئی فرمایا پردے بھی بن گئے وال بھی منہ تے آگے بات تیرے بابے دے قاتل کھلوتے اما ان کرو بڑا متفضہ دی کنڈے ہوئے بڑی کنڈے کلسوم دا متا کلسوم دی کنڈے رکیہ دا متا ہر بی بی دوجی بی بی دا سہارا بڑھاؤ بی بیاں نکلیاں 4 سالہ دی بہن سامنے بھائی کے رو